بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ دیکھو، بات چل رہی تھی حج کے متعلق، بہت ساری فصلیں گزر چکی۔ آج انشاءاللہ عمرہ کا بیان ہے، عمرہ کے بارے میں، کیونکہ جتنے حاجی لوگ جاتے ہیں سب سے پہلے ان کو عمرہ کرنا پڑتا ہے، حج تمتع کے اندر بھی اور حج قران میں بھی۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، لیکن ابھی ٹائم نہیں ہے اس کو بیان کرے، تو آج عمرہ کے بیان میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ نماز میں کچھ تو فرض نمازیں ہیں جو 5 مخصوص اوقات میں فرض کی گئی ہے، کچھ نوافل ہے جو جانثار قدردانوں کے لیے اس لیے مشروع کی گئی کہ جب ان کا دربار کی حاضری کو دل چاہے حاضر ہو جائے۔ اسی طرح سے بیت اللہ شریف کی زیارت میں ایک تو حج فرض ہے جو مخصوص وقت میں ہوتا ہے، دوسرا عمرہ ہے جو سال بھر میں صرف بجوز 5 دن، جو حج کے 5 دن ہیں اس کے 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ تک عمرہ کرنا مکروہ ہے۔ سمجھے، صرف 5 دن کہ یہ حج کا مخصوص وقت ہے، اس کے علاوہ جس دن جتنے دل چاہے عمرے کرے۔ یہ بھی اللہ کا فضل عظیم ہے کہ مشتاق یعنی شوق والے لوگوں کی حاضری کے واسطے ہر وقت حاضری کی اجازت فرما دے۔ عمرہ اگرچہ امام ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سنت ہے، امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، لیکن امام شافعی اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب ہے، اس لیے کم از کم ایک عمرہ آدمی کو ضرور کر لینا چاہیے کہ 2 اماموں کے نزدیک یہ مستقل واجب ہے، اور حنفیہ کے نزدیک بھی ایک عمرہ کم از کم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ یہ ہے مشہور قول کے موافق، ورنہ بعض علماء حنفیہ نے اس کو واجب کہا ہے اور بعض نے فرض کفایہ، اس لیے ایک عمرہ تو جو شخص جانے کی طاقت رکھتا ہو یا وہاں پہنچ جائے وہ ضرور ہی کر لے، اور ہر ایک کو حج کے وقت میں جو عمرہ ہوتا ہے عمرہ ہو ہی جاتا ہے کہ ضرور کر لے۔ قرآن پاک میں بھی اس کا حکم فرمایا، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، یعنی پورا ادا کیا کرو حج اور عمرہ کو خالص اللہ کے لیے۔ فائدہ، ایک حدیث میں آیا ہے کہ حج اور عمرہ کا پورا ادا کرنا یہ ہے، پورا ادا کرنا یہ ہے کہ اپنے گھر سے حج کا یا عمرہ کا احرام باندھ کر چلے۔ اپنے گھر سے احرام باندھ کر چلنا افضل ہے، متعدد روایت میں اس کی فضیلت آئی ہے، لیکن چونکہ احرام میں بہت سی چیزوں کی احتیاط ضروری ہے اور زیادہ دن تک احرام باندھنے میں بسا اوقات ایسی چیزیں صادر ہو جاتی جو حرام کے منافی ہے، اس لیے علماء احتیاط اس میں بتاتے ہیں کہ میقات ہی سے احرام باندھا جائے کہ گناہ سے بچنا فضیلت حاصل کرنے سے زیادہ اہم اور مقدم ہے۔ یعنی جو لوگ بھی حج یا عمرہ کے لیے جا رہے ہو ان کو چاہیے کہ احرام گھر سے نہ باندھے، غسل وغیرہ سب کچھ کر لے، ایئرپورٹ پر بھی احرام نہ باندھے۔ نئے لوگ ہیں وہ احرام کو سیکھنے کے لیے وہاں پر باندھ لے، لیکن نیت ابھی نہ کرے تاکہ ان کو کھانا پینا خوشبو لگانا بھی اجازت ہو جائے۔ احرام کی نیت کب کرے؟ احرام چاہے ایئرپورٹ پر باندھے چاہے گھر سے باندھے، نیت ابھی نہ کرے۔ فرمایا ہوائی جہاز اگر ڈائریکٹ جدہ تک کا ہے تو جب جہاں سے بھی جہاز اڑے اور اس کے 1-2 گھنٹے نکل جائے اس کے بعد احرام کی نیت کر لے۔ کیوں کہ اب وہ سعودیہ کے ایئر لائن کے اندر اعلان کیا جاتا ہے کہ میقات آ گیا، اب احرام باندھ دے۔ ہم اس اعلان کا انتظار نہ کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حاجی تھکا ہوا ہوتا ہے، گھر سے نکلا ہے، اب ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہی وہ سو جائے گا، اس لیے اس کو چاہیے کہ وہاں کھانے سے فارغ ہو جائے اور اپنی نیت کر کے سو جائے، تاکہ اگر اعلان ہو یا نہ ہو اس کا احرام ہو گیا ہے۔ ورنہ کیا ہوگا، اعلان ہوا اس وقت حاجی سویا ہوا تھا، جدہ آیا جب جا کے آنکھ کھلی تو بغیر احرام کے وہ حدود کے اندر داخل ہو گیا تو اس پر دم واجب ہو جاتا ہے۔
اس لیے چاہیے کہ ہوائی جہاز کے اڑنے کے بعد کھانا پینا اگر ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر 1-2 گھنٹے کے اندر نیت کر کے آرام سے سو جائیں. یہ ہے احتیاط علماء نے بتائی ہے. باقی احرام تو سیکھنے کے لیے چاہے ایئرپورٹ سے باندھ لے چاہے گھر سے باندھ لے، لیکن باندھنا سیکھنا پڑے گا تاکہ اس کو بار بار سیکھ سکے. تو احادیث میں عمرہ کے فضائل بہت سی روایت میں آئے ہیں. ان میں سے بعض پہلی فصل میں حج کے ساتھ گزر چکے. ان عمرو بن عبسة رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الاعمال حجۃ مبرورۃ او عمرۃ مبرورۃ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل ترین عمل نیکی والا حج یا نیکی والا عمرہ ہے. پہلی فصل کے حدیث نمبر 2 میں نیکی والے حج کا بیان گزر چکا، وہی مطلب نیکی والے عمرہ کا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ عمرہ چھوٹا حج ہے، یعنی جو برکات اور ثمرات اور فضائل حج کے ہے وہی سب کچھ کمی کے ساتھ عمرہ کے ہے، اس لیے اس کو چھوٹا حج کہتے ہیں. لوگوں میں مشہور ہے نا حج اکبری، حج اکبری. جمعہ کے دن اگر حج ہوتا ہے تو کہتے ہیں حج اکبری. یہ غلط چیزیں ہے، یہ کوئی حج اکبر، اس حج کو ہی حج اکبر کہتے ہیں اور عمرہ کو حج اصغر کہتے ہیں. حقیقت یہی ہے، ورنہ جمعہ کے دن ہونا یہ حج اکبری مشہور ہو چکا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ ایک عمرہ دوسرے عمرے تک درمیانی حصے کے لیے کفارہ ہے. یعنی ایک عمرہ کرنے کے بعد دوسرے عمرے تک کے درمیان میں جس قدر لغزش ہوئی ہوگی وہ معاف ہو جائے گی. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ عمرہ دوسرے عمرے تک کفارہ ہے درمیان کے گناہوں کا اور خطاؤں کا. اور بھی متعدد روایت میں مضمون وارد ہوا ہے. حدیث نمبر 3 عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال جاءت ام سلیم الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالت حج ابو طلحة وابنه وترگانی فقال یا ام سلیم عمرۃ فی رمضان تعدیل حجۃ معیہ. حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرے خاوند ابو طلحہ اور ان کے بیٹے تو حج کو چلے گئے اور مجھے چھوڑ گئے. حضور نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. رمضان میں عمرہ کرنا تو اللہ تعالیٰ اگر توفیق دے تو ایک مرتبہ یہ بھی عمل کر لے. فائدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان مبارک میں عمرہ کرنا حج کے برابر فضیلت رکھتا ہے. مختلف احادیث میں وارد ہوا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور حج کو تشریف لے جانے لگے تو ایک صحابی عورت نے اپنے خاوند سے کہا کہ مجھے بھی حضور کے ساتھ حج کرا دو. انہوں نے فرمایا کہ میرے پاس کوئی سواری نہیں. بیوی نے کہا تمہارا فلاں اونٹ ہے. خاوند نے فرمایا کہ وہ تو میں نے اللہ کے راستے میں وقف کر چکا ہوں. مجبوراً وہ بیچاری رہ گئی. جب حضور حج سے فارغ ہو کر تشریف لائے تو خاوند نے یہ قصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا. حضور نے فرمایا کہ حج بھی تو اللہ ہی کا راستہ تھا، اگر اس اونٹ پر حج کرا دیتے تو کچھ مذائقہ نہ تھا، وہ بھی اللہ کا راستہ تھا اور اللہ کے لیے تم نے وقف کیا تھا. پھر خاوند نے عرض کیا کہ حضور میری اہلیہ نے سلام عرض کیا ہے اور یہ دریافت کیا ہے کہ آپ کے ساتھ حج نہ کرنے کی تلافی اب کیا ہو سکتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف سے ان کو سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ رمضان المبارک میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. یہ ہے رمضان کی فضیلت. لیکن وہ عمرہ ہو، گھومنا پھرنا نہ ہو. یاد رکھو یہ فضیلت اس وقت ملے گی جب حقیقی عمرہ ہو. اگر ہمارا گھومنا پھرنا ہو گیا تو پھر یہ فضیلت تو رمضان میں چاہے زندگی بھر رمضان میں عمرہ کرو لیکن یہ فضیلت نہیں ملنے والی، حقیقی عمرہ پر ملے گی. اسی قسم کا قصہ حضرت ام سنان کے ساتھ بھی پیش آیا، ام معقل کے ساتھ بھی، ام طلیق کے ساتھ بھی اور ام حشیم کے ساتھ بھی، کہ سب حج کا ارادہ فرماتی رہی لیکن کسی نہ کسی عذر کی وجہ سے نہ جا سکی. تو حضور نے ہر ایک سے یہی ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا عمرہ حج کے برابر ہے.
حافظ نے فتح الباری میں ان کی روایت ذکر فرمائی کہ عمرہ کا حج کے برابر ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ عمرہ سے حج فرض پورا ہو جائے گا، یہ اجماعی مسئلہ ہے، اس میں کسی کو بھی خلاف نہیں کہ حج فرض ہے اس سے ادا نہیں ہوتا، بلکہ مطلب ہے کہ عمرہ کے ساتھ رمضان المبارک کی فضیلت مل جانے کی وجہ سے حج کے ثواب کے برابر ہو جاتا ہے، لیکن حج کے برابر کے برابر نہیں ہوگا، حج کا اپنا الگ ثواب ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بسا اوقات وقت کی فضیلت کی وجہ سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے نا، اس لیے رمضان کے مہینے کی وجہ سے اس رمضان میں عمرہ کی فضیلت بڑھ گئی ہے، جیسا کہ خلوص نیت اور اخلاص کی وجہ سے فضیلتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اور ایک حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحاج والعمار وفد اللہ ان دعوه اجابهم وان استغفروه غفر لهم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ جل شانو کا وفد ہے، اللہ کا ایک گروپ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، یوں سمجھے ایک وفد ہے۔ اگر وہ لوگ دعا مانگے تو اللہ جل شانو ان کی دعا قبول کرتا ہے۔ جیسے حکومت اپنا ایک وفد کسی کے پاس بھیجے تو ظاہر بات ہے حکومت کا جو وفد ہوگا تو اس کے اندر پاور ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ جو حج اور عمرہ کرنے والے اللہ کا ایک وفد ہے تو ان کے اندر ایک پاور ہے۔ فرمایا وہ لوگ اگر دعا مانگے تو اللہ جل شان ان کی دعا قبول کرتا ہے، اور اگر وہ مغفرت چاہے تو ان کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو ان سے ہمیں تو اس حج کرنے والے کو اور عمرہ کر کے آنے والے سے ہم ضرور دعا کروائیں۔ فائدہ، جیسا کہ بہت سے آدمی ایک جماعت بنا کر بطور وفد کے کہیں سرکاری درباروں میں جاتے ہیں، ایسے ہی یہ لوگ گویا وفد کے طور پر حق تعالی شانو کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور جیسا کہ وفود کا اکرام اور اعزاز ہوتا ہے ایسے ہی ان کا بھی اللہ جل شانو کے ہاں اکرام ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کا وفد 3 قسم کے لوگ ہیں، ایک مجاہد، دوسرے حاجی اور تیسرا عمرہ کرنے والا۔ یہ اللہ کے وفد ہے جی۔ ایک مجاہد یعنی مجاہد میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے بھی، اور جو لوگ کفار کے ساتھ مقابلے میں ہیں وہ بھی مجاہد کہلائے، وہ اصل مجاہد ہے۔ اور دوسرا حاجی، اور تیسرا عمرہ کرنے والا۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ جل شانو کا وفد ہے، جب دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے، وفد ہے، جب دعا کرتے ہیں تو قبول ہوتی ہے، اور اللہ سے جو مانگتے ہیں ان کا سوال پورا کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہے، حج کرنے والے اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہے۔ جو مانگتے ہیں وہ دیا جاتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، جو خرچ کرتے ہیں ان کا بدل ان کو ملتا ہے۔ قسم ہے اس پاک ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب کسی اونچی جگہ پر کوئی شخص لبیک کہتا ہے یا تکبیر کہتا ہے تو اس کے سامنے کا سارا حصہ زمین کا دنیا کے ختم تک لبیک اور تکبیر کہنے لگتا ہے جی۔ جب حاجی لبیک کہتا ہے نا تو اس کے سامنے سارا حصہ زمین کا لبیک کہتا ہے، ہمیں سنائی نہیں دیتا۔ ایک اور حدیث میں کہ حاجی اور عمرہ کرنے والے اللہ کا وفد ہے، جو مانگتے ہیں وہ ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول کی جاتی ہے، جو خرچ کرتے ہیں اس کا بدل مل جاتا ہے۔ ایک ایک درہم کے بدلے میں 10 لاکھ درہم دیے جاتے ہیں۔ ایک درہم خرچ کروں گے عمرہ یا حج کے بارے میں، حج کے لیے، تو اس پر 10 لاکھ درہم دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث میں ہے کہ مکہ کے رہنے والے اگر اس کو جان لے کہ حاجیوں کا ان پر کتنا حق ہے تو ان کی آمد پر یہ لوگ جا کر ان کی سواریوں کو بوسا دے، اس لیے کہ وہ لوگ اللہ کا وفد ہے جی، اللہ کا وفد ہے یہ۔ عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تابعوا بین الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي
کیرو خبث الحدید والذهب والفضہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ متابعت کرو درمیان حج اور عمرہ کے کہ دونوں مفلسی اور گناہوں کو، دیکھو حج اور عمرہ کرنا یہ مفلسی یعنی غریبی اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا آگ کی بھٹی لوہے اور سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. چاندی کے لوہے اور سونا اور چاندی کے میل کو، آگ سونا اور چاندی اور لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے، اسی طریقے سے حج اور عمرہ کرنا یہ مفلسی گناہ اللہ یہ مفلسی اور گناہ کو ایسا دور کر دیتے حج اور عمرہ کرنا. متابعت کرنے کا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ قرآن، یا اللہ یہ بار بار متابعت کرنے کا مطلب بعض علماء نے لکھا ہے کہ قران کرو جو حج کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے، اور حنفیہ کے نزدیک سب قسموں میں سب سے زیادہ افضل یہی صورت ہے، اور محققین کے نزدیک حضور کا احرام بھی اسی کا تھا، یعنی قران. حضور نے زندگی میں ایک ہی مرتبہ حج کیا ہے لیکن قران کیا ہے. اس میں حج، قران کس کو کہتے ہیں؟ اس میں حج اور عمرہ کا دونوں کا احرام ایک ساتھ باندھا جاتا ہے، ایک ہی نیت میں دونوں کا احرام ہے. اور متابعت کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پہلے حج کر لیا ہے تو بعد میں عمرہ کرے، اور پہلے عمرہ کیا ہے تو بعد میں حج کرے، کہ یہ بھی متابعت ہو گئی. ایک اور حدیث میں کہ حج اور عمرہ کے درمیان متابعت عمر میں اضافہ کرتی ہے، یعنی عمرہ کر کے حج کرے یا حج کر کے عمرہ کرے، یہ متابعت ہو گئی. اور حاجی جاتا ہے دونوں کام کر دیتا ہے، پہلے عمرہ کرے گا پھر حج کرے گا، پھر حج کے بعد پھر عمرہ کرتا ہے جو لوگ وہاں رہتے ہیں. تو فرمایا متابعت اس کا کیا فائدہ؟ عمر میں اضافہ کرتی ہے اور فقر و گناہوں کو ایسا زائل کرتی ہے جیسے آگ کی بھٹی میل کو زائل کرتی ہے. ایک حدیث میں ہے ادیم الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہمیشہ کرتے رہو کہ دونوں فقر اور گناہوں کو ایسا زائل کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے کے زنگ کو. ایک اور حدیث میں کہ حج اور عمرہ کی کثرت فقر کو روک دیتی ہے. ایک اور حدیث میں ہے کہ لگاتار حج کرنا اور لگاتار عمرہ کرنا فقر اور گناہوں کو ایسا دور کرتے ہیں جیسا کہ آگ لوہے کے میل کو دور کر دیتی ہے. اللہ اکبر. اور روزی کو بھی زیادہ کرتا ہے. اور بھی بہت سی روایتی مضمون ذکر کیا گیا ہے. امام نووی نے لکھا ہے کہ عمرہ کثرت سے کرنا مستحب ہے، اور ابن حجر مکی نے امام شافعی سے نقل کیا کہ کوئی مہینہ ایسا نہ جانا چاہیے جس میں بشرط قدرت کے کم از کم ایک عمرہ نہ کرے، اور 2-3 کر لے تو بہت بہت بہتر ہے. اس لیے جو ہر مہینہ تو نہیں کر سکتے لیکن جب بھی اللہ تعالیٰ لے جائے تو ایک عمرہ تو جاتے ہی کرتے ہیں، اس کے بعد وقت ضائع نہ کرے، اس کے بعد بھی دوسرا عمرہ کرے، تیسرا عمرہ بھی کرے، تو کم سے کم 2 یا 3 عمرہ کر سکتے ہیں. ایک حدیث میں ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بوڑھے اور ضعیف لوگوں کا اور عورتوں کا جہاد حج اور عمرہ ہے. پہلی فصل کی 11ویں حدیث کے ذیل میں بھی مضمون گزر چکا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا عورتوں پر بھی جہاد ہے؟ تو حضور نے فرمایا عورتوں پر ایسا جہاد ہے جس میں قتال نہیں، اور وہ حج اور عمرہ ہے. ایک صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت کم ہمت ہوں، دشمن کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا. حضور نے فرمایا میں تمہیں ایسا جہاد بتاؤں جس میں لڑائی نہ ہو؟ انہوں نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا حج اور عمرہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بیت المقدس سے عمرہ کا احرام باندھ کر آئے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. ام حکیم تابعی عورت میں، انہوں نے حضرت ام سلمہ سے حدیث سنی اور صرف احرام باندھنے کے لیے بیت المقدس تشریف لے گئی اور وہاں سے عمرہ کا باندھ کر واپس آئی. یہ وقت تھی نظرات کیا حضور کے پاک ارشادات کی کہ جو شخص کوئی حدیث سن لیتا تھا اپنی وسعت کے موافق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا تھا.
چاہے اس میں کتنی ہی مشقت اٹھانا پڑے. جی یہ ساری عمرہ کے بارے میں فضیلتیں تھی. تو جو لوگ حج میں جا رہے ہیں تو وہ سستی نہ کرے. خصوصاً حج کمیٹی کی طرف سے جو رہا ہے ان کو بہت سارا ٹائم ملتا ہے، لگ بھگ 40 دن تو کم سے کم ملتے ہیں. اور 40 دن میں جو حاجی جو ہوتے ہیں، جو میں نے جو دیکھا ہے کہ بس وہ پہلا جاتے ہی عمرہ کرتے ہیں اور حج کر لیتے ہیں، باقی کھا پی کر اپنا وقت ضائع کر دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو ان باتوں کو سن رہے ہیں، جو پرائیویٹ میں جاتے ہیں ان کو بھی 30-40 دن ملتا ہے، اور حج کمیٹی کی طرف سے جاتے ان کو بھی ملتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اگر حج کی جیسے 10 ذی الحجہ کو حج ہوتا ہے، اگر اس سے 15 دن پہلے گئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ 2 عمرہ یا 3 عمرہ کر سکتے، یعنی ہر 3 دن کے بعد 1 عمرہ کرے، کیونکہ وہاں آئے ہیں اسی میں ہمیں اپنے آپ کو تھکانا ہے. زیادہ پھر نہ کرے. اس کے بعد حج کی تاریخ جو 8 ذی الحجہ ہے اس سے 3-4 دن پہلے بالکل نہ طواف کرے نہ عمرہ کرے، آرام کرے. کیوں کہ ابھی حج کرنا ہے تو حج اصل ہے، اس لیے 3-4 دن بالکل آرام کرے، اپنے آپ کو پھر حج میں تھکانا ہے. تو پہلے تھکا لے، لیکن یہ 3-4 دن پہلے کچھ بھی نہ کرے. حرم میں ہی نہ جائے، اپنی ہوٹل میں اپنے نیچے ہی نماز پڑھ لے اور وہاں کوئی طواف نہ کرے نفلی. بھیڑ بھی بہت ہو جاتی ہے، انسان تھکتا بھی بہت ہے. پھر جب حج ہو گیا، 12 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ تک ختم ہو جاتا ہے، اس کے 3 دن بھی کچھ نہ کرے، 3 دن آرام کرے جو حج کی تھکان ہے. اس کے بعد پھر عمرہ کرنا شروع کرے، 3 دن یا 4 دن یا 1 ہفتے کے بعد پھر 2-3 عمرہ کر لے. طواف تو کرتے ہی رہے، لیکن عمرے کے بارے میں بتاتا ہوں. تو جو لوگ بھی جن کے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے ان کو چاہیے کہ وقت کو ضائع نہ کرے اور اپنے آپ کو اس عمرہ کے اندر تھکائے. عمرہ کر سکتے ہیں، ہر 3 دن 4 دن کے بعد 1 عمرہ کرے. اس کے علاوہ روزانہ حرم میں آ کر اگر اس کو نفلی طواف کرنا ہے تو 1-2 طواف بھی روزانہ کرے اور اس کو اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں. تو یہ ساری تفصیل تھی. اب آگے ہے مدینہ منورہ کی زیارت کے بارے میں، 8ویں فصل ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور عالم فقہ محدث حنفی ہے، انہوں نے لکھا ہے چند حضرات کے علاوہ جن کا خلاف کچھ معتبر نہیں، بالاتفاق تمام مسلمانوں کے نزدیک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اہم ترین نیکیوں میں سے ہے اور افضل ترین عبادت میں ہے اور اعلیٰ درجہ تک پہنچنے کے لیے کامیاب ذریعہ اور پر امید وسیلہ ہے. اس کا درجہ واجبات کے قریب ہے، بلکہ بعض علماء نے واجب کہا ہے ہمارے نبی کی زیارت کرنا اس شخص کے لیے جس میں وہاں حاضری کی وسعت ہو. اس کو چھوڑنا بڑی غفلت اور بہت بڑی جفا ہے. اور بعض مالکیہ نے کہا ہے کہ وہاں قیام کے ارادے سے چلنا مکہ مکرمہ میں قیام کے ارادے سے چلنے سے افضل ہے، یعنی حج کی وجہ سے چلنا تو دوسری بات ہے، اس کے علاوہ مدینہ پاک کی طرف چلنا افضل ہے. تو ہم مکہ مکرمہ میں جائے اور ہمارے نبی کی زیارت کیے بغیر ہم آ جائے، یہ تو بہت بڑی غلطی ہوگی. اس لیے چاہیے کہ ہر حاجی یا ہر عمرہ کرنے والا جب مکہ میں جاتا ہے اس کو چاہیے کہ عمرے سے فارغ ہونے کے بعد ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے، اور وہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. در مختار میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سنت ہے، بلکہ بعض علماء نے اس شخص کے حق میں جس میں وسعت ہو واجب کہا ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں خیر شافعی نے ابن سے اس قول کے نقل کیا، اس کی تائید کی ہے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کما یحب ربنا ویرضا بعدد ما یحب ویرضا کہ جتنے احسانات امت پر ہے اور جو توقعات مننے کے بعد آپ سے وابستہ ہے ان کے لحاظ سے وسعت اور طاقت کے بعد بھی حاضری نصیب نہ ہو تو بے حد محرومی ہے، اور معمولی عذر سے اس سعادت سے محروم انتہائی قساوت اور جفا ہے، ناراضگی ہے، سخت دلی ہے. اگرچہ بعض علماء نے بعض روایت کی بنا پر بجائے حضور کی قبر مبارک کی زیارت کے مسجد کی زیارت کی نیت کو ضروری بتایا. اس میں بہت بڑا اختلاف ہے. اب اس میں حدیث ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری وجبت له شفاعتی. من زار قبری
وجبت لہو شفاعتی. ابن عمر رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت ضرور ہوگی. اتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہم حضور کو تو نہیں دیکھ سکے تو کم سے کم حضور کی قبر کی تو زیارت کر سکتے ہیں. اور اس حدیث میں فرمایا اس کے لیے میری شفاعت ضروری ہو گئی. تو وہاں آنے کے بعد محروم نہ رہے. اور ایک حدیث میں ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من جاءنی زائرا لا يهمه الا زیارتی کان حقا علی ان اکون له شفیعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو میری زیارت کو آئے اور اس کے سوا کوئی اور نیت اس کی نہ ہو، صرف نبی کی زیارت ہو، خالص اس کی نیت ہو، تو فرمایا مجھ پر حق ہے. نبی فرماتے ہیں کہ مجھ پر حق ہو گیا کہ اس کی سفارش کروں. جی، دوسری نیت نہ ہو، خالص نیت ہو نبی کی زیارت. تو فرمایا میرے پر حق ہے میں اس کی شفاعت کروں. دنیا میں کون شخص ایسا ہوگا کہ جس کو محشر کے ہولناک مناظر میں حضور کی شفاعت کی ضرورت نہ ہو؟ کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص جس کے متعلق حضور فرما دے کہ اس کی شفاعت میری ذمہ ضروری ہے. علامہ زرقانی شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ اس کے لیے خصوصی شفاعت مراد ہے، رفع درجات کی ہو یا اس ہولناک دین میں یعنی قیامت کے دن میں امن کی ہو، یا جنت میں بغیر حساب داخلے کی، یا عمومی سفارش کے علاوہ اس کے لیے خصوصیت شفاعت بھی ہوگی. شفاعت میں اختلاف لیکن شفاعت ضرور ملے گی. ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ شرح مناسک نبوی رحمۃ اللہ علیہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو یہ وارد ہوا ہے کہ جو شخص میرے پاس آئے اور میری زیارت کے علاوہ کوئی اور غرض اس کی نہ ہو تو مجھ پر اس کا حق ہو گیا کہ میں قیامت کے دن اس کی سفارش کروں. تو میری زیارت کے سوا کوئی اور غرض اس کی نہ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسی غرض نہ ہو جو زیارت کے متعلق نہ ہو. لہذا مسجد نبوی میں اعتکاف کی نیت یا عبادت کی کثرت یا صحابہ وغیرہ کی زیارت کی نیت اس کے منافی نہیں ہے. یعنی مسجد نبوی کی زیارت یہ کوئی حرج نہیں، یا اعتکاف کی نیت کر کے جائے یا عبادت کی نیت یا صحابہ کی جو زیارت کرنے کی نیت، تو یہ کوئی بات نہیں، منافی نہیں ہے. بلکہ ہمارے علماء نے اس کی تصریح کی ہے کہ حضور کی زیارت کے ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کی بھی نیت کر لے. حنفیہ میں سے صاحب در مختار نے بھی یہی لکھا ہے کہ قبر شریف کے ساتھ مسجد نبوی کی زیارت کی بھی نیت کر لے. اور ایک حدیث میں ہے ان ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی. اور ایک حدیث میں حضور کا ارشاد ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد میری زیارت کی تو ایسا ہے گویا کہ میری زندگی میں زیارت کی. کتنی بڑی فضیلت ہے. حضور کو ہم نے نہیں دیکھا لیکن حضور کی زیارت کرنی ہے تو جائیے، اس کے اندر گویا ہم نے حضور کی زیارت کر لی. مشکاۃ شریف میں ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جس شخص نے حج کیا پھر میری قبر کی زیارت کی وہ مثل اس شخص کے ہے جس نے میری زندگی میں زیارت کی ہو. اس کے مثل ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صحابی ہو گیا، بلکہ مطلب ہے کہ انبیاء کرام اپنے قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. تو گویا یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ زندگی میں کوئی شخص در دولت پر حاضر ہو، یعنی حضور کے قبر پر حاضر ہو اور مکان سے باہر ہی مل کر آ جائے. باہر ہی ہے، وہ اندر ہے لیکن وہ ہم مل کر آ گئے، صلاۃ و سلام پڑھا کیونکہ وہ ڈائریکٹ سنتے ہیں. جی، اس حدیث میں فرمایا کہ حج کے بعد میری زیارت کریں. اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ مدینہ طیبہ کی حاضری پہلے ہونا چاہیے یا حج پہلے کرنا چاہیے. تو ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ہمارے اکثر مشائخ کی رائے ہے کہ حج پہلے کرنا چاہیے، لیکن مواجہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وقت میں وسیع گنجائش ہو کہ حج سے پہلے زیارت اطمینان سے کر سکے پھر حج بھی اطمینان سے ہو سکے تو زیارت پہلے کر لے. ایسا نہ ہو کہ حج کے بعد کوئی عارض پیش آ جائے. البتہ اگر وقت میں تنگی ہو تو حج کو مقدم کرے. ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اگر حج فرض ہے تب تو حج کو مقدم کرنا چاہیے بشرطے کہ مدینہ منورہ راستے میں نہ پڑتا ہو، اور اگر راستے میں پڑتا ہو تو پھر بغیر زیارت کے آگے بڑھنا قساوت، بری بات ہے.
جی یہ بہرحال ضروری ہے کہ حج کے وقت میں گنجائش ہو، اس کے فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو. اگر حج نفل ہے تو اس کو احتیاط ہے، اختیار ہے کہ جس کو چاہے مقدم کرے، اور اولا یہ کہ حج کو مقدم کرے تاکہ گناہوں سے حج کی بدولت پاک ہو کر اور پاک کی زیارت کرے. ایک حدیث میں ہے ان رجل من آل خطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من زارني متعمدا كان في جواري يوم القيامة ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله من الآمنين يوم القيامة. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرے پڑوس میں ہوگا. ایک حدیث میں یہ تو مختلف احادیث ہے. فرمایا ایک تو جس نے میری زیارت کی، اور ایک حدیث میں اس نے میرے پر اس پر شفاعت واجب ہو گئی، اور ایک یہاں فرمایا وہ میرے پڑوس میں ہوگا. اور جو شخص مدینہ میں قیام کرے اور وہاں کی تنگی اور تکلیف پر صبر کرے میں اس کے لیے قیامت میں گواہ اور سفارشی ہوں گا. اور جو حرم مکہ مکرمہ یا حرم مدینہ میں مر جائے گا وہ قیامت میں امن والوں میں اٹھے گا. جی فائدہ متعدد روایت میں مضمون آیا ہے کہ جو شخص ارادہ کر کے میری زیارت کرے وہ قیامت میں میرا پڑوسی ہے. ارادہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ محض اسی ارادے سے آیا ہو، یہ نہ ہو کہ سفر تو کسی دنیاوی غرض سے تھا، جیسے کوئی انسان جاتا ہے کہ وہاں بزنس کروں گا اور حضور کی زیارت کر لی تو نیت بزنس کی تھی، یا کسی سے ملنے گیا تھا تو چلو ادھر آئے ہیں تو حضور کی زیارت کر لے، تو نیت دوسری تھی. تو ہماری نیت ہی صرف حضور کی ہی زیارت کرنی، تو کسی دنیاوی غرض سے تھا اور راستہ چلتے زیارت بھی کر لی تو حدیث نمبر 2 میں اسی قسم کا لفظ گزر چکا ہے کہ میری زیارت کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہ ہو. دوسرا مضمون جو حدیث بالا مدینہ منورہ میں قیام کے متعلق ہے اس کی روایت آئندہ آ رہی. عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حج البیت ولم یزورنی فقد جفانی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نقل کیا گیا، جس شخص نے حج کیا میری زیارت نے کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. فائدہ کتنی سخت وعید ہے، اور بالکل ظاہر ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات امت پر ہے ان کے لحاظ سے وسعت کے باوجود حاضر نہ ہونا سراسر ظلم اور جفا ہے. محدثین حضرات نے اس حدیث پر کلام کر دیا، ورنہ اس کی وجہ سے زیارت واجب ہی ہوتی. جی اور ایک حدیث میں ہے ان انس رضی اللہ عنہ قال لما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکہ اظلم منها كل شيء ولما دخل المدینة اضاء منها كل شيء فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المدینة بها قبری وبها بیتی وتربتی وحق على كل مسلم زیارتها اخرجہ ابو داؤد. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے تشریف لے گئے تو وہاں کی ہر چیز پر اندھیرا چھا گیا. مکہ سے نکلے تھے نا ہجرت کے لیے، مدینہ منورہ جا رہے تھے تو مکہ سے نکلے تو وہاں پر اندھیرا چھا گیا، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کی ہر چیز روشن ہو گئی. حضور نے فرمایا کہ مدینہ میں میرا گھر ہے اور اسی میں میری قبر ہوگی، اور ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس کی زیارت کرے. یہ ہے مدینہ کی فضیلت. یقیناً ہر مسلمان پر حق ہے کہ اس پاک جگہ کی زیارت کرے، اور کس قدر خوش نصیب ہے وہ مسلمان جن کو وہاں کا قیام نصیب ہے کہ ہر وقت یہ سعادت ان کو میسر ہوتی رہتی ہے، اس حق کی ادائیگی ان کو ہر وقت میسر. جو وہاں رہتے ہیں ان کے لیے تو بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ. اور ایک حدیث میں انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من زارنی فی المدینة محتسبا کان فی جواری وکنت له شفیعا یوم القیامت. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مدینہ میں آ کر میری زیارت ثواب کی نیت سے کرے، یعنی کوئی اور غرض نہ ہو، وہ میرے پڑوس میں ہوگا اور میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا. یہ مضمون حدیث نمبر 4 کے ذیل میں بھی گزر چکا ہے، نمبر 4 میں.
اور اس صورت میں ترجمہ ہوگا کہ وہ شخص میری عہد اور میری پناہ میں ہوگا، اس قیامت کے دن میں کوئی شخص حضور کی پناہ میں آ جائے، اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہو سکتی ہے۔ اور ایک جگہ حدیث میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ، من حج الى مکۃ ثم قصدنی فی مسجدی کتب له حجتان مبرورتان، اخرجہ۔ اور ایک حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من احد يسلم علی عند قبری الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام۔ دو حدیثیں ہیں۔ ایک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جو شخص حج کے لیے مکہ جائے پھر میرا قصد کر کے میری مسجد میں آئے، اس کے لیے دونوں حج مقبول لکھے جاتے، اس کے لیے دو حج مقبول لکھے جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص بھی میری قبر کے پاس آ کر مجھ پر سلام کرے تو اللہ جل شانہ میری روح مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں، یعنی سلام خود سنتے ہیں اور دور سے بھیجتے ہیں تو پہنچا دیتے۔ ابن حجر شرح مناسک میں لکھتے ہیں کہ میری روح مجھ تک پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ بولنے کی قوت عطا فرما دیتے ہیں۔ قاضی ایاز نے فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک اللہ جل شانہ کی حضوری میں مستغرق رہتی ہے، اللہ کی حضوری میں، تو اس حالت سے سلام کا جواب دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو جب کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے جواب دینے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اکثر علماء نے من جملہ ان کے حافظ ابن حجر سے بھی علامہ زرقانی نے نقل کیا کہ یہ مطلب نہیں کہ اس وقت روح واپس آ جاتی ہے، بلکہ وہ تو وصال کے بعد ایک مرتبہ واپس آ چکی، تو مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ روح میری واپس آ چکی اس کو سلام کا جواب دیتا ہوں، یعنی وہ مستغرق رہتے ہیں، ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کی یاد میں، تو پھر وہ دھیان یعنی جواب دینے کے لیے آ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روح لوٹا دی جاتی ہے۔ یوں جی۔ اور ایک حدیث میں ہے یہ نقل کیا کہ جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھے، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اس کے بعد 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا محمد، صلی اللہ علیہ یا کہتا ہے کہ شخص اللہ جل ایک فرشتہ کہتا ہے کہ شخص اللہ جل شانہ تجھ پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ ملا علی قائم رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ یا محمد کی جگہ یا رسول اللہ کہے تو زیادہ بہتر ہے، یعنی صلی اللہ یا رسول اللہ۔ علامہ قصلہ نے شیخ زین الدین مراغی وغیرہ سے بھی یہی نقل کیا ہے کہ یا رسول اللہ کہنا اولا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، ایسا کہنا افضل ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ تو یہ حضور کا نام لے کر پکارنے کی ممانعت ہے یا محمد کی جگہ ہے، لیکن اگر یہی لفظ روایت میں منقول ہے تو منقول کی رعایت کی وجہ سے ممانعت نہ رہے گی۔ اس ناپاک ناکارہ کے خیال میں روز اقدس پر مزوروں کی رٹے ہوئے الفاظ بغیر سمجھے طوطی کی طرف پڑھنے کے بجائے نہایت خشوع سکون وقار سے 70 مرتبہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہر حاضری کے وقت پڑھ لیا کرے تو شاید زیادہ بہتر ہو۔ جی۔ اور پھر شرح مواہب میں لکھتے ہیں کہ 70 مرتبہ کی خصوصیت اس لیے ہے کہ اس عدد کو اجابت میں دخل ہے، یعنی جو انسان 70 مرتبہ پڑھا یعنی کثرت سے پڑھ لیا تو قبول ہو جاتا ہے، اس لیے 70 کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں 70 کثرت کے مقابلے میں بولا جاتا، تو کثرت بولنے کے بجائے کہ 70 مرتبہ پڑھ لو، یعنی بہت، جیسے حضور فرمایا 70 مرتبہ استغفار پڑھتے، کیا مطلب کوئی گین کر 70 نہیں، یعنی کثرت سے استغفار کرتے، بہت زیادہ کرتے تھے، یہ ہے مطلب۔ تو منافقین کے بارے میں حضور کے ارشاد ان تستغفر لهم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم، کہ اگر تم ان منافقین کے لیے 70 مرتبہ استغفار کرو تب بھی ان کی مغفرت نہیں ہوگی، یعنی آپ بار بار بھی استغفار کرو تو ان کی، جیسے آج ہم کل کثرت کو ہزاروں
لوگ تھے, لاکھوں لوگ تھے, یعنی بہت زیادہ. لاکھوں کا مطلب کیا, 1 لاکھ میں بہت زیادہ تھے, یوں بتانا مطلب ہے. تو یہ 70 کا لفظ ہے کہ کثرت سے بھی استغفار کرو گے تو ان منافقین کو ہم معاف نہیں کریں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص میری قبر کے پاس کھڑا ہو کر مجھ پر درود پڑتا ہے, میں اس کو خود سنتا ہوں, اور جو کسی اور جگہ پر درود پڑتا ہے یعنی دور سے, تو اس کی دنیا اور آخرت کی ضرورتیں پوری کی جاتی ہے, اور میں قیامت کے دن اس کا گواہ, اس کا سفارشی ہوں گا. فائدہ دوسری متعدد احادیث میں آیا ہے کہ جو دور سے کوئی شخص درود شریف پڑھتا ہے, جیسے ہم اپنی اپنی جگہ سے بیٹھ کر درود پڑھتے ہیں, تو اللہ جل شانہ نے فرشتے مقرر فرما رکھے ہیں جو اس کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. اس حدیث شریف میں قبر شریف پر کھڑے ہو کر درود شریف پڑھنے کی کس قدر فضیلت ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو خود بنفس نفیس سنتے ہیں, اور کس قدر خوش نصیب ہے وہ مبارک حضرات جو اس پاک شہر میں رہنے والے ہیں, ہر وقت بلا واسطہ درود شریف حضور کو سناتے رہتے جی. اور حاجی لوگ وہاں جاوے تو درود ضرور پڑھے. تو حضور خود سنتے ہیں, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, تو یہ حضور خود سنتے ہیں. اور سلیمان بن سہیم کہتے ہیں کہ مجھے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی. میں نے حضور سے دریافت کیا, یا رسول اللہ, یہ جو لوگ حاضر خدمت ہو کر سلام کرتے ہیں, آپ کو ان کا علم ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا, ہاں ہوتا ہے, اور میں ان کے سلام کا جواب دیتا ہوں. یعنی جو وہاں سے گزرتے ہیں حضور ہر ایک کو پہچانتے ہیں. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو بھی حاجی حضور کے پاس جاوے سلامی پڑھنے سے پہلے توبہ کر لے, چہرے پر سنت سجا لے, ڈرتا ہوا جائے. کیوں کہ حضور دیکھ رہے کہ تم نے حضور کے یعنی سنتوں کو کتنا چھوڑا ہے اور چہرہ کس مشرکین کا بنایا ہے. تو حضور کا جیسا چہرہ بنانے کی نیت کر کے کم سے کم جائے, تو اللہ کے رسول اس کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندے نے نیت کر لی ہے, میرے اس امتی نے نیت کر لی ہے, تو اس کے لیے سفارش کر لیں گے. ایسے ہی حالت میں نہ چلے جائے. تو فرمایا, ہاں میں سنتا ہوں اور دیکھتے بھی ہیں, اور ہر ایک کو پہچانتے بھی ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نہ سفر کیا جائے مگر 3 مسجدوں کی طرف, ایک مسجد حرام, دوسرا مسجد بیت المقدس, اور تیسرا میری مسجد. یعنی مسجدوں کی طرف اگر سفر کرنا ہے تو یہ 3 ہی مساجد ہے. تو یہ تو تھا مدینہ منورہ کی زیارت کے بارے میں جی. تو انشاءاللہ آئندہ پھر آداب زیارت, یعنی زیارت کے کیا آداب. یہ تو مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی فضیلتیں تھی. تو کہیں تو شفاعت واجب ہو جاتی ہے, اور کہیں تو میرے پڑوس میں ہوں گے, کہیں اس نے زیارت کی تو گویا میری گویا غیر حاضری میں, تو گویا میری حاضری میں اس نے زیارت کی. یہ سب فضیلتیں ہیں. اب وہاں جانے کے کیا کیا آداب ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ کچھ آگے سنائیں گے. تو بہت ساری باتیں سامنے آ گئی.